أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدتنا فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یقیناً پروردگار عالم خاص الخاص لوگوں کو ایام فاطمیہ میں آنے کی اور شریک ہونے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ منتخب بہت خاص لوگ اجر رسالت دینے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ کون سی ہستی ہے ام الائمہ کی ہستی؟ روح پیغمبر، جزء رسالت مآب، قلب وجہ تخلیق کائنات۔ لہٰذا اجر رسالت دینے کا، قرآن کی بہت سی آیتوں پر عمل اور اس کی تفسیر کو عملی طور پر بیان اور کردار میں لانے کا ہمیں موقع نہیں مل سکتا۔ امام المشککین فخر رازی اہل سنت میں بہت جلیل القدر، عظیم عالم، جو اصولی ترین مطالب میں بھی شک کرتے ہیں۔ ہر موضوع میں اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں، انہیں شک کرنے والوں کے امام المشککین کا لقب ملا ہے۔ لیکن فخر رازی امام المشککین بھی کہتے ہیں کہ ایک مقام ہے جہاں آ کر میں شک نہیں کرتا، مجھے یقین ہے، لا ریب فیہ، وہ مقام عصمت و طہارت فاطمۃ الزہرا بقیۃ النبوہ سلام اللہ علیہا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بہت واضح دلیل کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی شخص ہو، اس کا ایک آدھا حصہ طہارت اور عصمت سے مالا مال ہو اور آدھا حصہ جو ہے وہ عصمت سے مالا مال نہ ہو۔ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ تمام عقول بشر اس بات پر متفق ہے، اور تمام عامہ اور خاصہ کی روایات میں ہے کہ فاطمۃ بضعہ، not only بضعہ، شجنہ کہتے ہیں اس عضو کو جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ سو عضو اور جز اور روح اور جان اور قلب مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم یہ ایام بہت اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اللہ کرے ہر بشر منائے، مسلمان تو دور کی بات، تمام بشریت پر احسان ہے۔ ام العلوم، ام الفضائل، ام کمالات، جو تمام خوبیوں کی جڑ ہے، کاؤثر، ام کا وہ ہر معنی میں ہے، اصل ہے، جڑ ہے، روٹ سے ہمارے لیے۔ لہٰذا جناب عائشہ کا بھی آپ فرمان دیکھ لیں، آپ کو بہت معتبر تمام کتابوں میں ملے گا کہ آپ کیا کہتی ہیں، ما رأیت، یا قالت عائشہ ما رأیت احدا اشبہ صمتا ودلا وہدیا فی قیامها وقعودها من فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں نے کسی کو نہیں پایا جو ہدایت دینے میں، جو کردار میں، جو رفتار میں، جو سیرت میں زیادہ شبیہ ہو، زیادہ مرر، آئینہ بنے، آئینہ یہ رسالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جن ہستیوں نے قدر و قیمت و معرفت زہرا کو تھوڑا سا بھی پہچانا، ان ہستیوں نے اس طرح سے کہا، شاعر مشرق نے کیا کہا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہا بر خاک او پاشیدمی، بطولی باش و پنہاشو از این عصر تشبیری به دامن بگیری۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے پاؤں پر زنجیر ڈال دیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اور فرمان پیغمبر بھی میرے لیے، مجھ پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پاس فرمان جناب مصطفیٰ
ورنہ اقبال لاہوری کیا کرتے؟ اقبال کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردیدمی. اقبال اپنی ساری زندگی خاک قبر سیدۃ النساء العالمین پر سجدہ بریز ہو کر گزار دیتا. اقبال کی زندگی طواف ام الائمہ میں گزر جاتی. پھر اقبال کہتے ہیں بتولی باش. ہم سب کو کہہ رہے ہیں, سب سے کہہ رہے ہیں بتولی بنو, فاطمی بنو. یہی وہ زندگی ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں مرموز ہے. بتولی باش و پنہاں شو از العصر. Look at this great point, ماشاء اللہ, کہ بتول کا معنی بھی آگے بتا دیا. means how I can be بتولی, بتولی باش و پنہاں شو از العصر. اس ڈسٹریکشن کی دنیا میں اتنا ڈسٹریکٹ اپنے مین پرپس سے نہ ہو, اپنے ٹریک پہ رہو, حق فوکس اور اپنے ویژن کو کلیئر رکھتے ہوئے آگے بڑھو. پنہاں شو از العصر, یہ عصر, یہ زمانہ, یہ گرد و غبار, یہ جو چیزیں آتی جائیں گی, یہ جو پریشر ہے, یہ جو معاشرے کا پریشر جو بھی ہے, ان سب کو دور کرنے والی طاقت بتولی طاقت ہے. سورہ مزمل بھی کہہ رہا ہے بچلا یبچلو تبتیلا وتبتل الیہ تبتیلا. تبتیلی بنو, بتولی بنو. کیوں؟ تو پھر پروردگار عالم آپ کو آئینہ اور سیرت کوثر خیر کثیر پر چلنے کی توفیق دے گا. پھر آپ ایسے بابرکت بنو گے. بتولی باش و پنہاں شو از العصر. یہ زمانے کی آتے رہیں گے یہ پریشرز. you should know how to say no. آپ کو آنا چاہیے سب کو نو کہہ کر اپنے یونیک فاطمی بتولی اس پیٹرن کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ. تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے دامن سے, آپ کے وجود سے, آپ کی فکر و قلب و آپ کی ایک ایک لمحہ قدوہ اور خطوہ اور آپ کے کلمات, آپ کا ایک ایک سیکنڈ پروردگار عالم خریدے گا. پھر آپ کے ہر ہر قدم پر رب راضی ہوگا. جب فاطمہ راضی ہوگی تو یقیناً قلب مصطفیٰ راضی. قلب مصطفیٰ یعنی قلب عالم امکان جب وہ منقلب ہو جائے, راضی ہو جائے, تو رب العالمین راضی. لہٰذا انشاءاللہ ہم کوشش کریں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی میں کلمات پڑھتی ہوں, حیران ہو جاتی ہوں. ہم حق ادا نہیں کر رہے, نہیں کرتے کچھ بھی جناب زہرا کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے کیا کہا میں جلدی سے بتا دوں. جناب سید الائمہ جناب فاطمۃ الزہرا کو کس لقب سے پکارتے ہیں؟ سیدتی. خود سید الائمہ ہے, لیکن کہتے ہیں اے میری سیدہ فاطمہ, سیدہ یا علی فاطمہ, رکن, پلر, اساس, جو ستون زندگی علی فاطمہ. یہ سب احادیث کی روشنی میں کہہ رہی ہوں. سیدہ یا علی کون؟ فاطمہ. رکن علی فاطمہ. کف علمی لحاظ سے, ایمانی لحاظ سے جو برابر ہم کف ہے, کف علی فاطمہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی کی جو آپ کے جو نفوس پاکیزہ ہیں, آپ کی نیتیں جو خالص ہیں, آپ کا یہ پاک عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اس مقام تک پہنچائے گا کہ ہم کلام بلیغ جو زوجہ نہج البلاغہ ہے, کہ کلام بلیغ ام الائمہ کا مقابلہ صرف صاحب نہج البلاغہ سے ہے. جس طرح قرآن تحدی کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے, کوئی ہے جو اس جیسا لے کر آئے, ایسے ہی اس عظیم سرمن, اس عظیم کلام بلیغ پر بھی تحدی, چیلنج کیا جاتا ہے. کوئی نہیں, آپ پڑھ کے تو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کیا ہے اس کلام میں. بہت پچھتائیں گے ہم لوگ, بہت. میری ایک پیاری سی بیٹی نے, اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ یہ جو ہم سرمن کر رہے ہیں نا بی بی کا, یہ کون سا سرمن ہے, وچ نمبر,
there must be so many sermons of Bibi, so which number, the way we discuss about the sermons of Nahj al-Balagha. So میں رو پڑی. میں نے کہا which number؟ افسوس کے ساتھ 18 سال اس سے زیادہ جینے دیا. کاش بہت سے ہوتے, ہم اس میں سے ایک کو چنتے, لیکن یہاں تو ایک ہی ہے. اس ایک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ There are not many numbers of sayings in that way کہ خطبہ ہو. نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے ہمارے پاس, افسوس کے ساتھ. بس میں آخر میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو دعوت دوں گی کہ سب چلیں. ہم انسان ہیں, ہم سفر کر سکتے ہیں روحانی طور پر, وگرنہ ہم جانور ہوں گے نا. چلے ان بدنوں کو چھوڑ کر, چلے اس غریب مدینہ کی جانب. وہ مدینہ جہاں عجیب غربت کی فضا چھائی ہوئی ہے, وہ بے چراغ قبر, لیکن یہاں ہم سب نے اپنے دلوں میں چراغ حب زہرا. وہ بے حرم قبر, لیکن یہ تمام دل حرم ام الائمہ بی بی آپ کا یہ حرم ہے, آپ یہاں آباد ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تھا مادر بتول کا, تو آپ کا بڑا دل چاہتا تھا کہ جس عبا میں وحی اترتی ہے وہ عبا کفن مادر فاطمہ بن جائے, لیکن آپ کہہ نہ سکی. ہم میں بھی یہ لحاظ ہونا چاہیے, شرم ہو. جناب خدیجۃ الکبریٰ کہہ سکتی تھی, لیکن نہیں کہا. اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بابا سے کہو وہ عبا مجھے کفن کے طور پر دے دے جس پر وحی نازل ہوتی رہی. جب بیٹی نے جا کر باپ سے کہا کہ ماں یہ مانگ رہی ہے, تو نبی تشریف لائے اور کہا اے خدیجۃ الکبریٰ, رب کی جانب سے جنت سے ایک کفن آیا ہے کہ مادر فاطمہ جناب خدیجہ نے سب کچھ جب دیا راہ خدا میں, پروردگار عالم کفن بھیج رہا ہے, تو یہ عبا بھی کفن, یہ جنتی کفن بھی کفن, دو کفن. اور پھر نبی نے کہا یا خدیجہ کیا کوئی اور وصیت ہے؟ تو بی بی نے نگاہیں جھکا کر ایک درخواست کی کہ یا رسول خدا میری صرف ایک ہی بیٹی ہے, اپنی امت سے کہیے گا اس بیٹی کا احترام کرے, خیال کرے. نبی نے پردہ ہٹایا, عالم غیب سے وہ چہرہ دکھایا. کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ, ایک نحیف خاتون ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, سہارا لے کر چل رہی ہے, آنکھیں دھسی ہوئی, دن بدن جس کا بدن لاغر سے لاغر, کمزور سے کمزور, جو جوان ہے لیکن نہ خود اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے. غشیہ علیہا ساعۃ بعد ساعہ, جو ہر کچھ لمحے کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے. جناب خدیجہ حیران ہوئی, کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کیا کہا, آپ نے مجھے کیا دکھایا, یہ کون ہے میں نے نہیں پہچانا. تو فرمایا اے خدیجہ یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے, وہ فاطمہ جسے نبی نے علی کے اس طرح سے سپرد کیا اور کہا ہذہ ودیعۃ اللہ وہی مریم الکبریٰ, یہ مریم کبریٰ ہے فاطمہ, یا علی اس کا خیال رکھنا. نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 202 میں امام علی کا مرثیہ وہاں پر مرقوم ہے. مولا نے رو رو کر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, زہرا پر ضربتیں لگ رہی تھی, زہرا در و دیوار کے درمیان. ہم جب گرتے ہیں یا علی کہتے ہیں, لیکن فاطمہ نے یا علی نہیں کہا,
فاطمہ دیکھ رہی ہے علی پر کیا گزر رہی ہے، آواز دی یا فضا خذونی، اے فضا آؤ فاطمہ کو سہارا دو۔ یہ وہی شکستہ پسلیاں ہیں جن پر جب علی مرتضیٰ کے ہاتھ غسل کے دوران پڑے تو اصبر الصابرین نے گریہ کیا، ایسا گریا کہ سلمان و مقداد حیران رہ گئے، کہا مولا اب تو اصبر الصابرین ہے۔ مولا نے جواب میں کہا کئی مہینوں تک فاطمہ نے اتنا بڑا زخم مجھ سے چھپا کر رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لینا کتنا مشکل ہے۔ اے میری فاطمہ، اے میری صدیقہ، اتنا درد چھپا کر رکھا۔ اور پھر نہج البلاغہ میں مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی پوچھ لیجیے کہ فاطمہ پر اور کیا مصیبتیں آئی، فاستخبرہا، آپ خبر لیجئے گا یا رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزق پہ رضائی و تسلیم۔